اسلام آباد کی لال مسجد جو پہلے وہاں کی مرکزی جامع مسجد کہلاتی، جبکہ ابھی اسلام آباد چھوٹا شہر تھا، ابھی اس کی وسعتیں جو ہیں وہ ادھر ادھر بہت زیادہ پھیلی نہیں، تو یہی مرکزی، اور جہاں تک میری معلومات ہیں غالباً یہ اسلام آباد میں پہلی مسجد تعمیر، اس لیے کہ جو جی سیکٹر ہے اسی میں سب سے پہلے وہاں وہ کوارٹر بنائے گئے تھے کہ جن میں جب مرکز جو ہے سینٹرل گورنمنٹ اس کی سیٹ تبدیل ہوئی ہے کراچی سے اسلام آباد، تو وہ جو وہاں پر پھر عملہ آیا ہے مرکز کا، ان کے لیے یہ کوارٹرز بنائے گئے انہی کے آس پاس ہی۔ پھر اس کے ساتھ جامع حفصہ ایک دارالعلوم کی حیثیت سے وجود میں آیا۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں 3 سوالات ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کا وسیع تر پس منظر کیا ہے، اسباب کیا ہیں، وہ کیا سلسلہ حوادث و واقعات ہے کہ جن کے ایک کڑی یہ بھی، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہے دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار تو وہ معین کی جانی چاہیے کہ وہ کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہاں جو کچھ 6 مہینے سے ہو رہا تھا، جنوری سے اصلاحات ہو، اس نے اتنے عرصے نظر انداز کیوں کیا، کس نے کرایا، کس لیے کرایا، اس کا پس منظر۔ اور تیسرا یہ کہ اس وقت جو انتہائی ایکسپلوسو سچویشن اس وقت موجود ہے اور اسے آج چھٹا دن، اس کا فوری جو ہے نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کے دور رس عواقب و نتائج۔ جہاں تک وسیع تر تاریخی پس منظر کا تعلق ہے، میں پیش کیا کر دوں، معذرت خواہ ہوں کہ مجھے کچھ ایسی باتیں دہرانی پڑے گی جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ، لیکن یہ کہ آج کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو ذہن میں بلڈ کر لینا اثر نو ضروری ہے۔ دیکھیے، جیسے ہی پچھلی صدی میں مغربی استعمار، ویسٹرن کولونیلزم اس کی بساط طے ہونی شروع ہوئی، اس کے ساتھ ہی احیاء اسلام اور ملت اسلامی کی نشت ثانیہ کا ایک جذبہ بھی پروان چڑھنا، یہ اس کا فطری نتیجہ تھا کہ جیسے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ہم گویا کہ ایک نیند کی کیفیت میں تھے، ہم پر انگریز حکمران تھا، کہیں فرانسیسی حکمران تھے، کہیں کوئی اور ولندیزی اسپانوی حکمران، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہماری خودی دبی ہوئی تھی اور ہماری خود شعوری جو ہے وہ بھی بجھی ہوئی، لیکن جب ہم تھوڑے تھوڑے آزاد ہونے شروع ہوئے تو گویا سے ایک طریقے سے ہم نیند سے بیدار ہوئے تو ہمیں یاد آیا کہ ہمارا ایک نظام تھا، ہمارا ایک شاندار مان تھا، ہمارا ایک قانون ہے، ہمارا ایک نظام حیات ہے، اسے دوبارہ جو ہے بروئے کار لایا جائے، اس کے سامنے لایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے زندہ کیا جائے، اس کا احیاء کیا جائے۔ اس جذبے نے پورے عالم اسلام میں مختلف نوع قسم کی تحریکوں اور جماعتوں کو جگہ، لیکن 2 باتیں نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو یہ تمام تحریکیں جن کا میں ابھی لسٹ آپ کے سامنے رکھ، یہ کنٹمپریری کہلائیں گی، ہم عصر۔ ان میں سے یہ نہیں ہے کہ ایک کے نتیجے میں دوسری پیدا ہوئی، دوسری کے نتیجے میں، بلکہ یہ ایک ہی وقت میں ابھری اور ان کے پشت پر ایک ہی جذبہ کار فرما۔ کبھی نعیم صدیقی صاحب نے ایک شعر کہا تھا بہت عمدہ اس صورتحال کی ڈپکٹ کرنے کے لیے، ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم۔ ان تحریکوں میں سے میں پہلے 3 کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک فار ایسٹ میں انڈونیشیا میں مسجد ہے، ایک فار ویسٹ میں کہہ لیجیے ایشیا کے اعتبار سے ترکی میں سعید نورسی کی، ایک ایران میں فدائین کی، لیکن اس کے 2 بہت بڑے مرکز جو بنے ہیں وہ بر عظیم پاک و ہند اور مصر۔ بر عظیم پاک و ہند کو جو عجمی عالم اسلام ہے اس کا امام ہونے کا مقام ہے، اور مصر کو عالم عرب کے ثقافتی امام ہونے کی حیثیت۔ چنانچہ بر عظیم پاک و ہند میں نوٹ کیجئے، گنتی کر لیجئے صرف، مولانا ابوالکلام آزاد کی حزب اللہ 1913 سے 1920، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت 1920 کے لگ بھگ، خیری برادران نے ایک جماعت قائم کی تھی، جماعت المسلمین، علی گڑھ میں قائم ہوئی تھی تحریک مجاہدین علی گڑھ، علامہ مشرقی کی زبردست زوردار خاکسار تحریک۔ 1930 کے بعد سے مسلم لیگ کی، اس سے پہلے مسلم لیگ کا کوئی نظریاتی جو ہے ایجنڈا نہیں تھا، صرف مسلمانوں کو ہندو کی غالب اکثریت سے جو خطرات پیش ہو رہے تھے ان کا ازالہ، ان کی پیش بندی۔ 1930 میں علامہ اقبال کے خطبہ الہ کے بعد اس کے اندر خطبہ الہ آباد کے بعد اس پر ایک رنگ پیدا ہوا، احیاء اسلام۔ پھر 1941 سے جماعت اسلام ہند، اس میں پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اضافہ ہوا ہے اور وہ ہے جہاد افغانستان کا جو فال آؤٹ ہوا ہے۔ یہ جہاد افغانستان جس کو کہ امریکہ نے سپورٹ کیا، بے تحاشا پیسہ دیا، اسلحہ دیا، پوری سپورٹ کی، اور اس نے اپنے ایجنڈوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں جہاد فی سبیل اللہ کا غلغلہ بلند کرا دیا۔ چنانچہ دور دراز سے لوگ آئے اور وہاں پر انہوں نے جہاد میں حصہ لیا ملکیوں کے خلاف۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکہ تو اپنا جو ہے
وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن جو لوگ وہاں پر آئے تھے وہ تو خلوص کے ساتھ آئے تھے، اور جو وہاں پر لڑ رہے تھے وہ بھی خلوص کے ساتھ لڑ رہے تھے، وہ روس کی غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں، لیکن اسی جہاد کے فال آؤٹ میں پھر جہاد کشمیر شروع، اور یہ پاکستان کی ایجنسیز نے محسوس کیا کہ بہتے دریا میں ہاتھ دھو لو اسی ریلے میں، جبکہ افغانستان کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اگر کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ہم کسی طریقے سے کشمیر کو ایک ملیٹنٹ تحریک کے ذریعے سے، مسلح ایک تحریک کے ذریعے سے ہندوستان کے قبضے سے دلا دیں، تو یہ بھی اسی دور کی. پھر اس کے نتیجے میں جبکہ وہ جہاد افغانستان بھی ختم ہوا، جہاد کشمیر بھی ختم ہو گیا، تو وہ جو مجاہدین تھے ان کے جو بقیت السیف تھے، جو بچے کھچے رہ گئے، ان میں سے اکثر کا جو ہے انہوں نے پناہ گاہ جو ہی ہے وہ ہمارے قبائلی علاقوں کے. یہ ایک مرکز بن گیا ہے در حقیقت ان جہادی تحریکوں کے، یوں سمجھیے کہ باقیات الصالحات کہہ لیجیے، ان کے جو بھی اثرات اور نتائج ہیں وہ بنے، اور اس کے اندر یقیناً ایک عسکریت پسندی اور گوریلا جنگ کا رنگ پیدا ہوا. یہ تو میں نے بر عظیم و پاک و ہند کی تحریکوں کی ایک لسٹ آپ کے سامنے. اس کے برعکس مصر میں یہ ہوا کہ یہ تقریباً یہ تمام شیڈز آف اوپینین ایک ہی بہت بڑی جماعت کے اندر وہ ضم ہو گئے. الاخوان المسلمون وہ بہت بڑی جماعت، جس میں کوئی شک، اور اس میں یہ سارے قسم کے جو ہیں شیڈز آف اوپینین جو یہاں بر عظیم پاک و ہند میں مختلف تحریکوں کی شکل میں تھے، یہ وہاں پر گویا کہ ملے جلے. ان کا ایک ملغوبہ تھا الاخوان المسلمون. یہ جو تحریکیں تھیں، اب جو تلخ بات ہے وہ یہ ہے کہ 100 سال گزرنے کو ہو گئے، ان میں سے کسی کو کہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ان کے خلوص و اخلاص میں قطعاً کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے. جوش و جذبے کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی. خلوص اخلاص اپنی جگہ ہے اور جوش و جذبہ اپنی. اسی ضمن میں یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ اس وقت بھی جو اب جن کے لیے ایک نام ایک کالم نگار نے بنا لیا ہے، عبد البرادران مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی صاحب، ان دونوں کا بھی جہاں تک خلوص و اخلاص کا تعلق ہے کسی شک و شبے کی نہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شادی ایجنسیوں کی پیداوار تھے اور ان کی ملی بھگت سے ایک ڈرامہ جو ہے بنایا گیا ہے، یہ میرے قطعاً کسی درجے میں بھی قابل قبول. ان کا خلوص و اخلاص اپنی جگہ پر ہے، اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش. اسی طرح ان کا مقصد اور ہدف بھی صحیح ہے. اسلام قائم ہو، منکرات کا سد باب ہو، عوامل کا جو ہے وہ رواج ہو، قوانین اسلامی جو ہے وہ نافذ کیے جائیں وغیرہ وغیرہ. ہدف صحیح ہے، درست ہے. ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، ہونی چاہیے. ہر صاحب ایمان کے دل کے اندر یہ آواز پیدا ہونی چاہیے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ خلوص اور اخلاص کا تعلق جو ہے وہ دراصل اخروی اجر و ثواب سے. خلوص و اخلاص ہوگا تو چاہے دنیا میں ناکامی ہو جائے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب جو ہے وہ بہتر. لیکن دنیا میں کامیابی کے لیے اہم ترین مسئلہ طریقہ کار کا ہے. طریقہ کار صحیح نہیں ہوگا تو خلوص و اخلاص کی کتنی بھی مقدار ہو اس سے نتیجہ برآمد نہیں ہوگا اور منزل تک. اصل مسئلہ جس کو ایمفیسائز میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جوش، یہ جذبہ ہے ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، اور ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبہم. واقعہ یہ اصل میں مغربی قوتوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عالم اسلام میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے. اس وقت وہ پہلے نمٹنا چاہتے تھے یو ایس ایس آر کیا جو بھی ان کے نزدیک اب امیڈیٹ خطرہ بن گیا تھا ان کے نظام کو. ان کا جو عالمی طاغوتی نظام ہے اس کے لیے کمیونزم بہت بڑا خطرہ بن کر، چیلنج بن کر سامنے آیا. تو اس سے نمٹنے میں تھے. تقریباً نصف صدی پچھلی جو ہے وہ کولڈ وار میں انہوں نے گزاری ہے، اور اس میں بلکہ مسلمانوں سے اور دوسروں بھی ہندوؤں سے بھی مذہب کے حوالے سے تعاون چاہا. آپ میں سے جن لوگوں کے علم میں یہ بات پہلی دفعہ آ رہی ہوگی وہ حیران ہوں گے. ملینز کی تعداد میں دی گلوریس قرآن انگریزی میں چھاپ کر امریکہ نے اس زمانے میں عالم اسلام کے اندر تقسیم کر، مسلمانوں اپنے مذہب کی طرف آؤ. دیکھو یہ جو ہے کمیونسٹ، یہ تو خدا کے منکر ہیں، سرے سے دین کے منکر نہیں، یہ تو ملحد نہیں. تو یہ ہے، ہم یہ ہے بہرحال مذہبی لوگ ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے. ہم جیسس کے ماننے والے ہیں یا حضرت موسیٰ کے ماننے والے. اور اسی حوالے سے اپنشد اور گیتا کے جو ملینز کی تعداد میں انگریزی میں انہوں نے پھیلائے ہیں، تاکہ اس مذہب کے حوالے سے کسی طریقے سے وہ جو آن سلاٹ تھی اس وقت کی، جو امیڈیٹ خطرہ تھا ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو، اور اس کے ذریعے سے کہ جو پوری یوں سمجھیے گلوبل ایکسپلائٹیشن وہ کر رہے تھے، تو پہلے تو انہوں نے اس کی روک تھام کی. لیکن انہیں اندیشہ ہو گیا تھا کہ عالم اسلام اس خطرے سے نمٹتے ہی ہمیں ایک دوسرے خطرے سے نمٹنا پڑے گا. لہذا یو ایس ایس آر کی تحلیل ہونے کے فوراً بعد انہوں نے اثر نو نیٹو کو جب آرگنائز کرنا شروع کیا، بلکہ اس کے اندر اور توسیع کی، تو سوال کیا لوگوں نے اب آپ کو کس کا خطرہ ہے؟
آپ کو کمیونزم کا خطرہ تھا، وہ تو مر چکا، اس کی تو لاش پڑی سڑ رہی ہے روس کے اندر۔ تو صاف کہہ دیا تھا نیٹو کے چیف نے، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے۔ اسلام ایک نظام کی حیثیت سے ابھر کر کہیں سامنے اگر آ گیا تو ہمارے نظام کی موت ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ رات کی سیاہی جو ہے اس کا تو کوئی اثر باقی نہیں رہ سکتا، لہذا یہ خطرے کا انہیں پورا اندیشہ تھا، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے سد باب کرنا شروع کر دیا تھا، ان کی پلاننگ شروع ہو چکی۔ اب یہ جو تحریکیں ابھری ہیں، ان میں سے ایک بات میں آپ کے بارے میں عرض کروں گا کہ میرے محدود معلومات کی حد تک ان میں سے کسی تحریک نے سوائے ایک کے جس کا بھی میں ذکر کروں گا طریقہ کار یا میتھوڈولوجی کی بحث نہیں کی۔ جذبہ ہے، جوش ہے، احیاء اسلام ہے، یہ کر دیں گے، اسلام آئے گا۔ علامہ اقبال نے بھی خوشخبریاں سنائی، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پہنے۔ یہ تو اب نیا ایک انقلاب آنے والا ہے، اور یہ جو اسلام ہے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور مال جبریل میں جو ان کی نظم ہے وہ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک طرح کی پیشن گوئی اور بڑی زوردار ایک اذعانی کیفیت کے ساتھ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید، یہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ تو یہ صورتحال جو ہے، یہ جیسے انہوں نے کہا تھا جبکہ وہ اسپین میں قرطبہ کی مسجد، اور قرطبہ کی مسجد جو ہے اس کے ساتھ ہی دریائے بہہ رہا ہے آب کبیر، اور اس میں اس نے کہا تھا آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ ویسے تو یہ کہ اس کا غلغلہ ایک ولولہ یہ تو ہوا، میتھوڈولوجی کیا ہوگی، یہ کام کیسے ہوگا، اس پر میرے معلومات کی حد تک واحد ایکسیپشن جو ہے وہ مولانا مودود ہے۔ 1940 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں اسٹریچی ہال میں انہوں نے تقریر کی، اور وہ یہ کہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہے۔ اس کے ابتدائی الفاظ یہ تھے کہ بعض تاریخی اسباب کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر یہ خواہش تو پیدا ہو چکی ہے کہ دنیا میں پھر اسلامی حکومت قائم ہو، لیکن اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور و فکر نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اسلامی حکومت کیا ہوگی، کیسے ہوگی اور کیسے وجود میں آئے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کا وہ پمفلٹ میں نے پچھلے بھی اپنے اسی طرح کی خطاب میں اس کا تذکرہ کیا تھا، اسلامی حکومت کیسے قائم ہو، مختصر پمفلٹ ہے لیکن بہت پروفاؤنڈ۔ اس کا پھر عربی میں ترجمہ ہوا منہاج الانقلاب الاسلامی، اسلامی انقلاب کا منہاج کیا، انگریزی میں ہوا پروسیس آف اسلامک ریولوشن۔ لیکن اسلامی انقلاب یا منہج انقلاب نبوی کے جو دو فیزز اگر موٹے موٹے شمار کیے، ان میں سے ایک کے بارے میں تو انہوں نے بہت عمدہ وضاحت کی ہے، آج بھی میں اس کو اس اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ ماسٹر پیس ہے۔ لیکن دوسرے فیز کے بارے میں وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس سے مراد میری کیا ہے، وہ دو فیز کون سے، اس میں خاموشی ہے، وہاں خلا ہے۔ اب آئیے یہ جو تحریکیں تھیں جن کا میں نے نام آپ کے سامنے لیا ہے، ان میں سے کچھ تحریکیں تو وہ ہیں جو غلط راستوں پر بھٹک کر اور دم توڑ گئی، ختم اب ان کا وجود، لیکن کچھ ابھی تک ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں، لیکن صورت کیفیت یہی ہے ان کی کہ ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔ میرا اپنا معاملہ مجھے یاد ہے، میں ایکٹیوسٹ تھا، میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، جمعیت طلبہ میں ناظم تھا، لیکن یہ خیال بار بار آتا تھا ہماری گفتگو میں کہ یہ معاملہ جو ہے قابل غور ہے کہ قرآن مجید نے اقامت دین کی فرضیت کو تو بیان کر دی، انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، لیکن اس کا طریقہ کار واضح نہیں کیا۔ وہ ہمارے ذہنوں میں اشکالات اس وقت پیدا ہو چکے تھے، کیونکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ الیکشن کے میدان میں آ گئی تھی، تو اس سے بہت سے ذہنوں کے اندر اشکالات پیدا ہوئے کہ آیا یہ جو سابقہ ان کا اختیار کردہ انقلابی منہج تھا اس سے ہٹ کر ایک راستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جا رہا، لیکن اب اس کے لیے کوئی شرعی دلیل، تو اس کے لیے محسوس ہوا کہ یہ جو ہے اس کی کوئی وضاحت طریقہ کار کی قرآن مجید میں تاں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے مجھ پر یہ بات منکشف ہو گئی کہ طریقہ کار جو ہے وہ سیرت النبوی ہے، وہ اسوہ رسول ہے۔ اقامت الدین کی جد و جہد کا طریقہ کار عملاً دیکھنا ہو تو سیرت النبی پڑھیے، اس کے اسوہ رسول جو ہے اس کو پڑھیے۔ اس پر پھر میں نے بہت گہرائی میں جا کر غور و فکر کیا، ایک عرصہ گویا گزرا ہے سیر مطالعے میں۔ اس سے پہلے کوئی خاص مجھے دلچسپی زیادہ سیرت سے نہیں تھی، مجھے تصویر کر قرآن کے مطالعے کا تو اس سے بہت پہلے سے میرا ذوق و شوق شروع ہو چکا تھا، لیکن اس وقت تک سیرت کے مطالعے کی طرف زیادہ توجہ نہیں۔ لیکن پھر اس کو جب میں نے اپنا موضوع بنایا تو پھر جو بات سامنے کرسٹل کلیئر ہو کر میرے سامنے آئی، جس پر کہ پھر میں نے منہج انقلاب نبوی نام کی کتاب ذخیر وہ شائع کی، انالیسس آف دی سیرہ، جس کو میں سیرت کی بجائے فلسفی آف دی سیرہ کہوں گا، کہ سیرت سے اخذ کرنا کہ طریقہ کار کیا تھا، کیا مراحل تھے، کیا منازل تھی، کون سے سٹیپس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے ابھی حال ہی میں
اس کی ایک تلخیص سمجھ لیجئے سادہ الفاظ میں، وہ رسول انقلاب کا طریق انقلاب کے نام سے یہ دو کتابیں جو چنانچہ خلاف پیمبر کسے راہ گزرید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد نصیب۔ اب میں اس نتیجے کے اوپر حتمی طور پر پہنچ گیا کہ جب تک حضور کا راستہ اور میتھڈالوجی اختیار نہیں کی جائے گی کوئی تحریک کامیاب نہیں، خلوص ٹنوں کے حساب سے ہو، خلوص کتنا بھی ہو، جوش کتنا بھی ہے، جذبہ کتنا بھی ہو، قربانیاں کتنی بھی دے دی جائیں، لیکن اگر طریقہ جو ہے وہ میتھڈالوجی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کامیابی نہیں۔ ترسم کے بے کعبہ نرسی اعرابی کی راہ کے تونی روی میں ترکستان ہے، تم نے منزل تو بنایا ہے کعبے کو لیکن چل رہے ان راستوں پر جو راستہ کعبے کی طرف لے کر نہیں جا رہا، کسی اور طرف لے کر جا رہا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ منہج اسوہ رسول سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا خلاصہ کیا ہے جس کو میں نے 6 سٹیپس میں بیان کیا، گنوا رہا ہوں آج، صرف تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ نمبر 1 دعوت، ایمان پیدا کرنے، یقین والا ایمان پیدا کرنے کی دعوت بذریعہ قرآن، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، ایمان کو قبول کر لیں، اور اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ شریعت کے وہ کاربند ہو جائے۔ اگر ویسے دعویٰ کریں ایمان کا، بہت یقین کا، لیکن یہ شریعت کی پابندی نہ ہو تو وہ دعویٰ قبول نہیں۔ جو لوگ یہ مرحلہ طے کر لیں اب انہیں منظم کیا جائے، منظم کیا جائے، تنظیم اور جماعت کی شکل میں ایک حزب اللہ جو ہے بنائی جائے، اور وہ سنت رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ بیعت سمع و طاعت۔ رسول کی بیعت سمع و طاعت مطلق تھی، جو حکم دے۔ اب آئندہ جس کی بھی ہوگی وہ بیعت و سمع و طاعت فی المعروف ہو، ان چیزوں کے اندر سمع و طاعت کہ جو شریعت کے خلاف ہیں، شریعت کے دائرے کے اندر۔ اور یہ میں آج آپ کو with all the emphasis at my command میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس عمل میں مشکل ترین مرحلہ یہی ہے۔ دعوت دینا مشکل نہیں ہے، دعوت جو ہے ایک فرد بھی دے سکتا ہے، سال ہر سال تک دیتا رہے، کچھ سنے نہ سنے، مانے نہ مانے، 950 برس تک حضرت دودھ دیتے رہے، کوئی ریسپانس نہیں ملی، دعوت دیتے رہے۔ تو دعوت دینا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، آدمی اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے تبھی کوئی بات ہوگی، میننگ فل دعوت ہوگی۔ لیکن اس میں جو سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ منظم کرنا، جمع کرنا، جوڑنا، حزب اللہ بنانا، جماعت بنانا۔ علیکم بالجماع، یہ مشکل ترین ہے۔ جانوروں کے گلے ہو، بھیڑوں بکریوں کا گلہ ہو، یا کہیں گائے بھینسوں کا ہو، ریوڑ ہو، اس کے لیے کافی ہے ایک آدمی ہے جس نے لاٹھی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور زیادہ بڑا کو ریوڑ ہے تو 1-2 کتے ہیں ادھر ادھر چل رہے ہیں، ذرا کوئی ادھر سے ادھر ہوتی ہے بکری یا بھیڑ تو وہ ذرا بھونک کر اس کو پھر کہتے ہیں، وہ اندر چلی جاتی ہے، اللہ اللہ کا چل۔ لیکن انسان جو ہے یہ باشعور ایک مخلوق ہے، ہر ایک کا اپنا خیال ہے، نظریات ہے، ہر ایک سوچتا، مزاج جدا جدا ہے، مختلف مزاج اللہ نے بنائے، مختلف مزاج مختلف، ذہنی سطح مختلف، استعدادات مختلف۔ پھر یہ کہ اعجاب و کل ذی رائن برائے ہی، یہ عام مرض ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے میری بات ٹھیک ہے۔ ایسوں کو جوڑ کر رکھنا، ایک نظم میں لانا، ایک نظم کے اندر منسلک کر دینا، سم و طاعت کا خوگر بنا دینا، کہ سنو لسن اینڈ اوبے، مشکل ترین مرحلہ یہی، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کے لیے۔ تیسرا مرحلہ تزکیہ، تربیت اور تزکیہ۔ اس کا ہدف کیا ہے؟ دل میں سوائے اللہ کی رضا اور اخروی نجات کے کوئی آرزو، کوئی امنگ باقی نہ رہے۔ جب تک یہ دل ان تمام چیزوں سے خالی نہیں ہو جائے گا تو آپ اس اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی ہوگا کیا؟ جو حشر ہم نے دیکھا کہ جو افغانستان کا پہلا جہاد تھا جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا تھا، ہم نے تو نہیں مانا تھا، میں نے تو نہیں مانا تھا جہاد فی سبیل اللہ، میں نے کہا تھا جائز ہے، لیکن جہاد فی سبیل حریت ہے، آزادی کے لیے جنگ ہے، جائز ہے، جو اس میں جان دے رہا ہے وہ بھی شہید ہے۔ لیکن آپ نے بعد میں دیکھا کہ جب روسی چلے گئے تو پھر آپس میں لڑے، تم نہیں میں نہیں تم۔ یہ معاملہ اس لیے کہ وہ نفسانیت اس کا بیج تو نکلا ہی نہیں تھا، وہ جو ہے اقتدار کی ہوس اور طلب اور خواہش، اس کے جو ہے وہ اندر سے آثار نکلے نہیں تھے، لہذا وہ پھر جہاد فی سبیل اللہ کے بجائے فساد فی سبیل اللہ بن گئے۔ تو جب تک دل جو ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یہ میں حضرت مجذوب کا شعر مجھے بہت پسند ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں تب آتا ہے جبکہ دنیا کی ہر آرزو اور تمنا اس میں سے نکل گئی۔ یہ ہے تزکیے کا اصل مقصد۔ چوتھا پھر ہے صبر محض، یہی 3 کام کرتے رہنے ہیں، دعوت، تنظیم، تربیت اور تزکیہ، اور اسی سے اپنے بیس کو براڈ سے براڈ کرتے رہنا ہے۔ اور اس دوران میں استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق ہو رہے، پرسیکیوشن ہو، وہ وربل ہو یا فزیکل ہو، برداشت ہو، جوابی کارروائی۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ایکٹیو ریزسٹنس یا اقدام، اور اس کے نتیجے میں تصادم، جو تصادم مسلح بھی ہو سکتا ہے اور پرامن بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے
پہلے 3 یا 4 سلسلے کے اندر تو مولانا مودودی کا وہ کتاب کا میں آج بھی کہتا ہوں ماسٹر پیس، جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے کہ جب تک یہ کیفیت دعوت، اس کے نتیجے میں ذہنی اور فکری انقلاب، اخلاقی اور عملی انقلاب، اور یہ ایک معاشرے میں نفوذ تک آتا جائے، پھیلتا چلا جائے، اس کے بعد اگلے معاملے کے آ کر وہ ایک عجیب سی بات کہہ کر نکل گئے ہیں، دوسرا مرحلہ جو ہے اس کے بارے میں کہ جب اس معاشرے کے اندر یہ چیزیں متنوع حد تک پھیل جائیں گی تو پھر وہاں غیر اسلامی نظام کا چلنا ناممکن ہو جائے گا اور خود بخود ایک تبدیلی آ جائے گی۔ یہ خود بخود تبدیلی کبھی نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت و تنظیم، دعوت سے، نصیحت سے اچھی سطح کی دعوت، معقول سے معقول دعوت، عقل پر مبنی دعوت، فطرت پر مبنی دعوت، وہ یقیناً نیک سرشت لوگوں کو تو کھینچ لے گی، لیکن ہر نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، مفادات یافتہ، مراعات یافتہ طبقات، وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں، لہذا انہیں رجسٹ کرنا ہے، دے آر باؤنڈ ٹو رجسٹ، ولو کرہ المشرکون ولو کرہ المشرکون، بار بار کیوں آتا ہے قرآن میں؟ وہ تو ہوگا، اور اس میں کوئی نہ کوئی اقدام کرنا پڑے گا جسے معین کرنا چاہیے کہ وہ اقدام کیا ہو۔ بہرحال میں نے اپنی کتاب میں اسے واضح کیا ہے، میں ان 6 مرحلوں کو 2 میں نے کہا تھا کہ سمیٹتا ہوں علامہ اقبال کے اس شعر کی مطابق کہ پہلا مرحلہ کیا ہے، بانشہ درویشی درساز دمادم زم، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے، کیوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زم۔ یہ ہے در حقیقت 2 مرحلے، پہلا درویشی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، دعوت کے لیے گھر گھر پر جا رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں، ہر ایک آدمی کے دل کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہے ہیں، یا مجمع عام میں بھی گفتگو ہو رہی ہے، عالم تو لہوں واسرر تو لہوں اسرارا، خفیہ بات بھی ہو رہی ہے، علیحدہ علیحدہ بھی ہو رہی ہے، چوک میں کھڑے ہو کر بھی ہو رہی ہے، اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے بھی دعوت ہو رہی ہے۔ اور اس دعوت میں کوئی آپ مذاق اڑا جائے، کوئی استہزاء کر جائے، کوئی تمسخر کر جائے، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، یا کوئی اور آپ کو اور تکلیف اذیت پہنچا جائے جسمانی، بس برداشت کرو، صبر کرو، جواب دو۔ یہ درویشی ہے، یہ سمجھیے کہ بدھ مت کے بھکشو بن جانے والی بات ہے، جب تک کہ اتنی تعداد نہ ہو جائے، اور وہ تعداد کیا، تعداد بھی اتنی ہو کہ وہ ایک انقلاب کے لیے ناگزیر ہو، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس کا کیا اندازہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ ان میں سے ہر شخص نمبر 1 اس کے دل میں ایمان یقین والا موجود، اس کے عمل میں شریعت کے اوپر کاربند ہونے کی کیفیت موجود، اور پھر وہ منظم ہو کر سم و طاعت کا خوگر ہو جائے، اور ان کے دلوں سے وہ جو دنیا کے اندر ترفع حاصل کرنا ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، زمین میں کوئی فساد پیدا کرنا یا اپنا اقتدار حاصل کرنا پیش نہیں ہے۔ تو یہ جب مرحلہ آ جائے تو پھر اب تصادم ہے، بانشہ درویشی درساز دمادم زن، کیوں پختہ شوی خدرا پر سلطنت جم زن۔ میں اس کے ضمن میں آج آپ کو ایک آیت اور بھی سنا رہا ہوں، سورہ نام کی آیت، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دیکھو یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس راستے کی جو میں نے جو مستمت کیا ہے سیرت النبی سے، وہ ہے جو 6 نکات پر بیان ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور ان کی پیروی کرنا اس کا لازم ہے، اس سے ادھر ادھر ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر کے راستے جو ہے پگڈنڈیوں پر نہ کہیں مڑ جانا، پھر وہ تمہیں اس صحیح سے سیدھے راستے سے ہٹا کر۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، یہ جو تحریکیں کن سبل متفرقہ کے اندر بٹ گئی وہ کیا ہے، تھوڑا سا جائزہ لے لیتے کہ آج جو حال ہمارا ہے عالم اسلام کا، جوش کی کمی نہیں، جذبے کی کمی۔ اب ظاہر بات ہے خود کش حملے جو ہو رہے ہیں، اب جو شخص، جو مرد، جو عورت، نوجوان، لڑکا یا لڑکی اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اس کے جوش اور جذبے میں کوئی کمی ہے، وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر جا رہا ہے، جوش اور جذبے کی کمی ہے، اور اسی سے دنیا خائف ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے باوجود ہمیں کوئی کامیابی کی طرف کوئی پیش قدمی نظر نہیں آ رہی، اور ان تحریکوں کا معاملہ وہی ہے، علامہ اقبال کے شعر میں سنا رہا ہوں کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے، یہ بھٹک رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن یہ کہ وہ سیدھے راستے کی طرف۔ وہ کیا ہے سبل متفرقہ، وہ پگڈنڈیاں جن میں کہ لوگ اور تحریکیں بڑھ گئی۔ نمبر 1 انتخابات، آؤ جی الیکشن میں حصہ لو، اسلام کے نام پر لوگوں سے ووٹ مانگو، جب ان ووٹوں کی بنا پر تمہاری حکومت بن جائے گی تم اسلام نافذ کرو۔ سو سمپل، بہت سیدھی بات، بہت عمدہ نسخہ، بہت آسان نسخہ، ٹھیک لگے نہ پھٹکڑی، کوئی جان کا کوئی اندیشہ نہیں اس کے اندر، کوئی جو ہے جانی قربانی کا مرحلہ اس میں آتا ہی نہیں، تو بڑا ہی لگا، دل کو لبھایا اس میں۔ کتنی بڑی بڑی تحریکیں اس صحرا میں گم، جماعت اسلامی پاکستان اس صحرا میں گم ہو گئی، بلکہ دلدل میں پھنس کر رہے۔ اخوان کا بھی معاملہ یہی ہوا، البتہ یہ کہ اخوان کا معاملہ جماعت اسلامی پاکستان سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں فرقہ پرستی نہیں ہے عرب ممالک،
اس لیے وہاں پر جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں وہ ایک اخوان المسلمون جو ہے وہ ایک بہت براڈ جو ہے کانگلومریشن جو ہے مختلف نقطۂ نظر کا وہاں بنا، اور وہاں پہ انہوں نے الیکشن میں بھی اچھی کامیابی حاصل کیا. وہ ایک اپوزیشن کی حیثیت سے اردن میں بھی ان کو کافی کچھ حاصل ہوا. یہاں تو کچھ بھی حاصل ایم ایم اے کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا بھی جو اب نتیجہ نکل آیا آپ نے کہ ہیرو ہے اس کا حاصل. ہاں الجزائر کے اندر اس طریقے سے قریب پہنچ گئی تھی تحریک کامیابی، اس لیے وہاں بھی دو اسباب تھے. ایک یہ کہ فرقہ پرستی نہیں تھی، نمبر دو وہاں کوئی فیوڈلزم نہیں تھا. الجزائر جیسے ہی آزاد ہوا ہے فرانس سے تو وہاں سوشلسٹ نظام قائم ہو گیا، وہ جاگیرداریاں اور زمینداریاں ختم ہو گئی، تو لہذا وہاں پہ آسان کام تھا. انتخابات کے راستے سے وہ تحریک جو ہے اسلامی تحریک آگے بڑھی. لیکن وہ جو عالمی طاغوتی جو ہے قوت، اس کے ایوانوں میں گھنٹیاں خطرے کی بجی اور فوج کو استعمال کر کے اس کا راستہ روکی. کچھ تھوڑی سی کامیابی اس سلسلے میں ہو رہی تھی، حالانکہ وہ کوئی دینی مذہبی جماعت نہیں تھی اربکان کی، لیکن اس سے بھی اندیشہ ہو گیا کہ اس میں کچھ نہ کچھ جراثیم موجود ہے، اس کا راستہ روک دیا. بہرحال ایک تھا انتخابات، دوسرا دعوت، تبلیغ 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 کی بات. اور یہاں بھی بڑا سمپل فارمولا سامنے آیا، بھائی جب سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے خود بخود نظام بدل جائے گا. تم لوگوں کو بدلو، جب سب ٹھیک ہو جائیں گے نظام بدل جائے گا. کتنا سادہ، کتنا آسان ہے. لیکن کیا سب لوگ کبھی دنیا میں آج تک بدلے ہیں؟ کیا خود حضور کے زمانے میں سب لوگ بدل گئے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف قوتیں موجود. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. سورہ شورا میں جو سورہ حدید میں جو فرمایا گیا وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا بھی تو اتارا ہے. اس کے اندر کیونکہ جان کا اندیش، محض تبلیغ کرتے رہو تو ٹھیک ہے، تکلیف تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. گھر سے نکلے ہوئے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں، بس فرش پر سو رہے ہیں، گھر کا آرام نہیں ہے، آسائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل تکلیفیں جھیلی ہیں، جان کا اندیشہ تو نہیں. اس حوالے سے یہ بھی بڑا سیف راستہ نظر آتا ہے. لیکن یہ راستہ میں جس قدر سیدھا نظر آتا ہے اتنا ہی یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک لا حاصل ہے کہ صرف تبلیغ کے ذریعے سے اگر ہو سکتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ میں تلوار نہ دیتے. اس حوالے سے نوٹ کریں کہ یہ جو معاملہ ہے، اور یہ حضور کسی مسلمان کا خون زمین پر گرنا تو دوسری بات ہے، کسی کافر اور مشرک کا خون بھی گرنا گوارا نہ کرتے اگر محض تبلیغ کے ذریعے سے کوئی نظام بدلا جاتا. اور حضور سے بڑا مبلغ کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا واعظ کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا مربی کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا مزکی کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ہے دوسرا وہ پگڈنڈی جس پر کہ یہ تحریک مڑی ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے، اس میں ایک بات ہے جو اس وقت کہنے کا تفصیل سے موقع نہیں ہے. تبلیغی جماعت کا بھی جو اصل تاسیس ہوئی تھی وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے بعض نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو شیخ الہند کی جماعت کا آدمی ہوں، ان کے پیش نظر نقشہ کچھ اور تھا. فوری طور پر جو میوات کے علاقے کے اندر کے جو شدی کی تحریک شروع ہوئی تھی اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا تھا، لیکن وہ نہیں تھا، ابدی نہیں تھا، مستقل. بعد میں بہرحال اس کی قلب ماہیت ہوئی ہے اور اسی راستے کے اوپر جو سمجھ لیا گیا ہے کہ بس یہی آخری راستہ ہے اور یہی واحد طریقہ ہے اور یہی در حقیقت جو ہے یہ مسنون طریقہ. تیسرا راستہ جو ہے جس میں یہ تحریک بھٹکی ہے یہ ہے اب جو جہاد افغانستان، جہاد کشمیر اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جہادی تنظیمیں اور جہاد افغانستان کے بقیت السیف جو پاکستان کے کچھ علاقوں میں آ کر جو ہے وہ چھپے، انہوں نے پناہ لی اور وہاں پہ شادیاں بھی کر لی، آباد بھی ہو گئے. تو ان سب کے ذریعے سے ایک اور راستہ جو ہے وہ کھلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گوریلا وار ہو، مسلح جد و جہد ہو. اور اس کا ایک مرکز جو ہے پاکستان کے قلب میں یہ جو ہے لال مسجد اور جامع حفصہ، یہ ہے دوسرا پورا پس منظر. گویا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان حضرات نے غلطی کی ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نمن تنہا دری میں خانہ مستم جنید و شبلی و عطار ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم بھٹک گئے. یہ بھی تو بھٹکی ہوئی طریقے ہیں جو ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، اور وہ کٹی ڈور کی پتنگ کے مانند جو ہے ہوا کے رحم و کرم پر ہے ادھر یا ادھر. بہرحال اب میں آ رہا ہوں اس موضوع کے اہم ترین پہلو پر، ایک خاص دینی تصور کے بارے میں جو بہت بڑا مغالطہ پیدا ہوا ہے اور ہو رہا ہے، وہ ہے نہیں عن المنکر کے ضمن میں. یہ عظیم مغالطہ بلکہ گمراہی کی شکل ہے کہ جو اس کو سامنے آ. دیکھیے میں نے شروع میں جو آیات پڑھی ہیں آج کی، ویسے تو یہ کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ ایک جوڑے کی حیثیت سے یہ اصطلاح جو ہے گاڑی کے دو پہیوں کی طرح جڑ کر قرآن میں 10 مرتبہ ہے. میں نے صرف 3 آیتیں ان میں سے پڑھی. پہلی آیت سورہ حج کی ہے اور اس میں فرمایا گیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں.
ان کے پاس حکومت آ جائے، اختیار آ جائے، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ بڑے وللہ عاقبۃ الامور، اور بالآخر تو سارے معاملات کا جو نتیجہ ہے، انجام، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں۔ پھر سورہ آل عمران میں یہ جو مدنی صورت ہے، سورہ حج جو ہے اس کے مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے میرے نزدیک، وہ ہے اصلاً جو ہے مکی صورت ہے، البتہ یہ چند آیات وہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، برزخی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے چل کر مدینے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت کا سفر طے کر رہے تھے، اثناء سفر ہجرت میں یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ گویا کہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم مینیفیسٹو تھا کہ اگر اقتدار مل گیا، اور وہ مل رہا تھا، جا رہے تھے آپ بے تاج بادشاہ کی حیثیت ہی سے، تو آپ مدینے میں داخل ہوئے، آپ کے استقبال کی تیاریاں وہاں ہو رہی تھی، تو وہاں جا کر یہ کام کرنا۔ البتہ یہ کہ جب ایک امت کی تشکیل ہو گئی، اور یہ اب سورہ آل عمران کی آیات ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پہ ذرا ایک تفصیلی ہے معاملہ کہ منکم جو ہے یہاں پر من ترغیزیہ ہے یا من بیانیہ۔ من بیانیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اے مسلمانوں، اب تم سے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے، اور وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے اندر زوال پیدا ہو جائے، انحطاط آ جائے، اور مسلمانوں کے اندر بھی منکرات بھی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر ایک جماعت تو ہمیشہ ایسی لازماً رہنی چاہیے جس کا اوڑھنا بچھونا یہی تین کام ہے: دعوت الی الخیر، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا۔ یہ دو مفہوم ہے۔ اور تیسرا پھر اسی صورت کے اندر یہ آیت نمبر 104 ہے، اور آیت صورت نمبر 10 یہ ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب تمہاری حیثیت یہ ہو گئی ہے کہ تم بہترین امت بن گئے ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اللہ پر ایمان پہنچاؤ۔ گویا کہ پوری نوع انسانی کے لیے یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے تو امت بحیثیت مجموعی پیدا کی گئی، اور خود امت کے اندر اگر زوال و اضمحلال ہو تو امت کے اندر، امت ودن امہ، وہ ایک ایسی جماعت رہنی چاہیے کہ جو اسی کام کے لیے جئیں اور مریں کہ وہ نیکی کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے۔ اچھا، یہ تو تین میں نے آیتیں آپ کو بتائی ہیں جن میں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں جڑواں ہیں۔ میں نے دو آیتیں آپ کو اور بھی پڑھ کر سنائی ہیں جن میں کہ نہی عن المنکر پر خاص طور پر زور دیا گیا۔ یہ سورہ نساء کی آیات ہیں: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یعملون۔ لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی بنی اسرائیل میں۔ وہ لعنت کی گئی حضرت داؤد کی زبان کے ذریعے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حد سے تجاوز کر۔ وہ لوگ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو منکر سے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے اندر جو منکر رواج پایا جاتا تھا اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے وہ طرز عمل جو ان نے اختیار کیا۔ یہی مضمون پھر سورہ مائدہ میں آیا: لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ دیکھیے بالکل اسی طریقے سے مل کے جو الفاظ ہے جوڑا ہے نا سورہ مائدہ سورہ نساء۔ تو یہ کیوں نہیں روکا ان کے ربانیین نے اور ان کے علماء نے اور ان کے صوفیاء نے لوگوں کو ان کو حرام کھانے سے اور گناہ کی بات کہنے سے روکا کیوں؟ اور یہ بہت ہی برا انداز تھا جو تو نہیں ہے۔ ان منکر پر اضافی زور آ رہا، یہ مجھے بیان کرنا ہے آپ کے سامنے کہ ایک ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایک جوڑا، لیکن قرآن مجید میں اور پھر احادیث کے اندر نہیں یعنی منکر پر زور زیادہ ہے۔ چنانچہ دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو خود ہی فرماتے ہوئے سنا: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے ہاتھ سے روکے۔ یہاں ہے جو اصل مغالطہ آئے گا، وہ مجھے بعد میں آپ کو بتا دوں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے روکے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، گویا کہ اس کے بعد کوئی اور ایمان نہیں۔ یہی مضمون آیا عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اس کی امت میں بھیجا، اس میں سے اس کے کچھ نہ کچھ حواری اور اصحاب ضرور ہوئے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، اس کے حکم کے مطابق چلتے۔ ثم انھا تخلف من بعدہم قلوب، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے
کہ ہر نبی کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر ایسے ناخلف لوگ آ گئے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا تھا، بدعات رسومات نہیں سے نہیں، قول اور فعل کا تضاد۔ اب فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ان سے ہاتھ کے ساتھ جو ہے طاقت کے ساتھ جہاد کرے گا، ظاہر بات ہے طاقت کے ساتھ جہاد کا مطلب تو قتال ہے، جنگ، گویا کہ جنگ کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ فمن جاہدہم بیدہ، ہاتھ سے طاقت کے ساتھ، فہو مومن، ومن جاہدہم بلسانہ، جو زبان سے کرے وہ بھی مومن ہے، ومن جاہدہم بقلبہ، اور جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر کوئی نہیں۔ ان حدیثوں میں یہ برسبیل تنزل بات آئی ہے، اوپر سے نیچے کی۔ سب سے اونچا درجہ طاقت سے، قوت سے بدی کو روکنا، اس سے کم تر مجبوری ہے، آپ میں ہمت نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، بہت بڑا اندیشہ ہے، تو کم سے کم زبان سے تو کرو، اس سے بھی نیچے اتر کر تو دل سے تو کرو کم سے۔ لیکن میں یہاں اب اس کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کو نیچے سے اوپر کی طرف سمجھیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے، دل سے جہاد کیا ہوگا؟ منکرات سے شدید نفرت۔ اچھا، یہ شدید نفرت بھی عمل میں ظاہر ہوگی۔ نمبر ایک یہ کہ جو اس منکرات کے علمبردار ہیں ان سے آپ کا کوئی دوستانہ نہ ہو، ترک موالات ہو، آپ کا کوئی تعلق نہ ہو ان سے، ان کے ساتھ خلا ملا رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، مجالست، یہ ختم نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی اقدام تو آپ نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ یہ دل کے ساتھ نفرت شدید کا کم سے کم یہ مظہر تو سامنے آنا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان نہیں، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ فلیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد کوئی ایمان رائی کے دانے سے، اس سے اوپر اٹھیے، زبان کھولیے، کہیے یہ غلط ہے مت کرو، باز آ جاؤ۔ یہ باللسان جو ہے یہ ہر حال میں ہر جگہ کرنے کا موقع ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ صورتحال مشکل یہی ہوتا ہے کہ کوئی سلطان جائر ہے، اس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو کر حق بات کیسے؟ اندیشہ ہے زبان کھنچوا دے گا، لیکن بولو۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کم سے کم زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا، زبان کے ساتھ جو ہے جد و جہد کرنا منکرات کے خلاف، یہ تو لازم ہے، یہ تو کرنی ہوگی۔ اس سے اوپر کا مرحلہ البتہ وہ ہے کہ جس میں مغالطہ پیدا ہو، طاقت کے ساتھ کرنا۔ اس طاقت کے ساتھ کرنے کا معاملہ جو ہے یہ مشروط ہے قوت اور اختیار اور اقتدار کے ساتھ۔ طاقت کے ساتھ کرنا، جہاں اختیار اور اقتدار ہو وہاں ہوگا۔ اب میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے فطری اختیار و اقتدار۔ اگر کسی معاشرے کے اندر خاندانی نظام مستحکم ہے تو ہیڈ آف دی فیملی کو ایک حیثیت حاصل ہے، وہ طاقت بھی استعمال کر سکتا ہے، جبر بھی استعمال کر سکتا ہے، مار پیٹ بھی کر سکتا ہے۔ اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو سزا دے، یہ ہے احادیث کے اندر ہے، انہیں سزا دے کر نماز کا عادی بنایا جائے۔ تو یہ ہے ایک اختیار اور اقتدار، وہ جو ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور تمہاری جو کنبہ ہے یہ کنبہ تمہاری رعیت ہے، ان کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں پہ تمہیں جو اقتدار حاصل ہے، اگرچہ اس وقت کی صورتحال جو ہے تھوڑی سی بدل گئی ہے، فیملی اسٹرکچر ٹوٹ گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، اب بڑوں کے آداب مدب ختم ہو چکے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں ابھی کچھ نہ کچھ باقی ہے، اللہ کا فضل ہے، مغرب میں ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ جہاں بھی ہے وہاں جو ہیڈ آف دی فیملی کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جبر بھی کرے، اور اگر کوئی غلط کام کوئی کر رہا ہے اسے سزا دیجیے، گویا کہ طاقت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کہیں پر قبائلی نظام ہے تو قبیلے کا جو سردار ہے اس کو اختیار حاصل، وہاں اپنے دائرے کے اندر وہ نہی عن المنکر جو ہے طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جبر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ جو ہے اس کو اس کا کام کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو عہد حاضر کی قومی ریاست کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ نیشن سٹیٹس جو ہے، یہاں پر ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ حکومت میں آپ نہیں آتے، حکومت کو نہیں بدلتے، اس وقت تک اپنے ہاتھ میں طاقت لے کر اور یہ کہ عوام کے اندر جو ہے وہ نیکی کا، وہ بدی کا جو استحصال کرنے کے لیے میدان میں آ جانا قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، یہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی۔ اس کا راستہ سیدھا کیا ہے؟ پہلے حکومت بدلو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے انقلاب برپا کرو۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس تک مکے میں رہے، اسی کعبے کا طواف کرتے رہے کہ جس میں 360 بت رکھے تھے۔ آپ نے کسی بت کو توڑا نہیں، عن المنکر بالید نہیں کیا، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ رات کے وقت کوئی 10 جانثار نوجوان بھی حضور کے ہوتے، ان کو حکم دیا جاتا جا کے توڑ دو سارے بت، وہ بت ٹوٹ جاتے، بعد میں جو کچھ ہوتا دیکھا جاتا، لیکن نہیں، تو جو پروسیس ہے حضور سے جا ایجاز، وہاں سے لینا ہے جو کچھ لینا ہے۔ تو یہ جو اپنے ہاتھ میں طاقت لے لینا ہے بغیر کسی حکومت کی تبدیلی کے، اس وقت تک تو سارا ایمفیسس ہونا چاہیے آپ کا انقلاب لانے پر
تاکہ حکومت بن جائے. اگر فساق و فجار کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اگر واقعتاً اہل ایمان جو دین اور شریعت کے پابند ہوں ان کی حکومت، وہ پھر اس کے ذریعے سے جو ہے جو استحصال ہوگا بدی کا اور منکرات کا وہ ہوگا کہ جو صحیح تو جوش میں آ کر اور جذبے کے تحت اس میں تجاوز کر جانا یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی. اب اگلی بات، یہ جو کام ہے یہ کسی محدود جگہ اور کسی محدود پیمانے پر ہونا جو ہے یہ مفید نہیں ہے. ہاں اگر کوئی چھوٹا سا جزیرہ ہو، فرض کیجیے ایک علیحدہ ملک ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے، چند لاکھ کی آبادی ہے، تو چند ہزار کی نفوس پر جماعت مشتمل ہوگی تو وہ بھی انقلاب برپا کر دے گی، کوئی شک نہیں. حضور کے زمانے میں کیا تھا؟ پورے جزیرہ نما عرب کی آبادی کتنی ہوگی؟ اور خاص طور پر چونکہ پھر وہاں کوئی مرکزی حکومت تو تھی ہی نہیں، تو معاملہ جو تھا وہ تو براہ راست قریش کے ساتھ تھا. تو اس کے مقابلے کے اندر جو بھی تعداد آپ کی بنی ہے، اگر 1000 جو ہے وہ ابو جہل کے ساتھ آئے ہیں چل کر بدر میں، تو 313 حضور کے ساتھ ہیں، تو 1:3 بڑی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ ریشو پروپورشن اگر آپ سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر تو یہ ہے کہ آپ کی تحریک ناکام ہوگی. آپ کو یہ بھی حضور سے سیکھنا ہے، سیرت سے اخذ کرنا. لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ موجودہ قومی ریاست پاکستان 16 کروڑ کی آبادی ہے، تو کروڑوں کی آبادی والے ملک میں لاکھوں کی آبادی پر لاکھوں کی جماعت کو ہو، وہ جماعت. اب ایسا کہ آپ نے مالا کنڈ کے اندر ایک تحریک شروع کر دی صوفی محمد صاحب نے، میں ان کے تقوی اور تدین کی قسم کھا کر، ان کا خلوص اور اخلاص اس میں کوئی شک نہیں. میں وہاں گیا ہوں، ان کے علاقے میں جا کر ان سے ملاقات بھی کی، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ایک بہت غلط کام پر تھا قائم تھے. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ملک گیر تحریک چلائیے، ملک گیر جماعت بنائیے، جماعت بنائیے. اب اس وقت ان کی کوئی جماعت بھی نہیں تھی، باضابطہ جماعت نہیں تھی، ابھی کوئی بیعت کا نظام بھی شروع نہیں کیا تھا. لیکن اس وقت بھی انہوں نے، آپ کو معلوم ہے، جوش میں جذبے میں 80,000 کا جو ہے جلوس لا کر باراکنڈ سے نکال کر اور وہ اٹک دریائے اٹک جو ہے وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ جوش ہے، جذبہ ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے. لیکن میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ مالا کنڈ کوئی ملک نہیں، یہاں تو معاملہ مرکزی حکومت سے تصادم کا ہوگا. آپ کا اس کی فوج ہے، اس کا جو بھی قوتیں ہیں، اس کی پیرا ملٹری فورسز ہیں، اس کی ایئر فورس ہے، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ آپ صرف ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر محدود ہو کر اگر آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو صحیح نہیں. اسی طریقے سے یہ لال قلعہ کیا ہے، لال مسجد، یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے غور اسلام آباد میں. باقی پورے ملک کے اندر کوئی جماعت، کوئی ہمہ گیر جماعت، کوئی ملک گیر جماعت، کوئی اس کے کارڈرز، کوئی ان کا نظام، کچھ بھی سامنے ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس اعتبار سے یہاں تک کہ کسی پورے صوبے کے اندر بھی اگر آپ کے پاس اقتدار آ جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج یہ MMA کا جو حشر ہوا ہے صوبہ سرحد کے اندر، حکومت ان کی ہے، کیا کر سکتے؟ کوئی تبدیلی لا سکتے؟ بیسک تبدیلی لائی نہیں سکتے. سارا معاملہ نظام جو ہے مرکزی ہے، نظام تعلیم مرکزی ہے، ذرائع ابلاغ اور ابلاغ کی پالیسی جو ہے مرکزی ہے، بینکنگ کا نظام مرکزی ہے. بہت محنت کر آ کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خانہ پوری کرنے کے لیے حسبہ بل لے کر آئے تھے، اسے بھی سپریم کورٹ نے لا کر روک دیا. نہیں کر سکتے آپ. یہ تو ملک گیر جماعت، ملک گیر تحریک اور پاکستان کے حوالے سے لاکھوں افراد پر مشتمل جماعت. اور جماعت کیسے لوگوں کی؟ نمبر 1 جن کے دلوں کے اندر ایمان کا نور ہے، عمل میں شریعت کی پابندی. نمبر 2 ایک نظم کے پابند ہو گئے ہو. خوگر ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت کی عادت ہو جائے. لسن لوگے اپنی رائے کو پیچھے ڈالنے کا انسان جو ہے اپنی رائے کی قربانی دینے کا جو ہے سیکھ لے. یہ بھی کام کرنا پڑتا ہے جماعت بنانے کے. ورنہ واقعہ یہ کہ میں نے جیسے کیا مشکل ترین کام دنیا میں جو وہ جماعت بنانا ہے. اس کو آپ بائی پاس کر کے کچھ کرنا چاہیں گے تو کوئی کام تو نہیں کر سکتے. کوئی وقتی طور پر ہنگامہ کھڑا کر دیں، کوئی فساد پیدا ہو جائے، کوئی کچھ اور ہو جائے، اپنے خیال میں آدمی سمجھے کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ خیز تبدیلی برپا نہیں ہو سکتی. اور نمبر 3 یہ کہ ان کا تزکیہ ہو چکا ہو، سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے کوئی شے مقصود کے درجے، مقصود اور مطلوب صرف اللہ کی رضا. کسی درجے میں بھی کوئی دنیاوی مفاد، کوئی دنیاوی اپنا کیریئر، کوئی دنیاوی اقتدار، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اس سب کے اوپر پورا اترنے والے ہیں. زمین میں اپنے لیے کوئی نہ دولت چاہیے، نہ کوئی اقتدار چاہیے، نہ کوئی طاقت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دین. اگر یہ ہوں تو پھر پرامن مطالباتی تحریک ملک کی سطح پر. لیکن اس ملک کا ہدف کون ہوگا؟ حکومت ہوگی، عوام نہیں ہوں گے. اگر ہم جائیں اور جا کر جو ہے بازار میں ویڈیو کی دکانوں کو آگ لگانا شروع کرتے، غلط بات، یہ آپ کا کرنے کا کام نہیں. آپ حکومت کے سامنے آئیے، مطالبہ کیجئے کہ بند کرو اس کو. آپ حکومت کے سامنے آئیے، مطالبہ کیجئے سود ختم کرو، ورنہ ہم پکیٹنگ کریں گے، آئیں گے ہم بینکوں کا گھیراؤ کریں گے، جلائیں گے نہیں، گھیراؤ کریں گے، گولیاں چلاؤ پر ہم جانے دیں گے. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو ہدف جو ہے یہ حکومت ہو، عوام نہیں. عوام کے اوپر تو معاملہ آئے گا جب حکومت تبدیل ہو جائے گی.
تو واحدی حکومت اب ان کے اوپر جو ہے وہ نہی عن المنکر کا اطلاق ہوگا، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ طاقت کافی ہو جائے اور یہ عوامی تحریک جو ہے یہ پرامن ایک احتجاجی تحریک، اس کا اگلا قدم یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ پھر مسلح بغاوت بھی ہو سکتی، وہ حرام نہیں ہے. جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نام نہاد مسلمان، چاہے وہ کیسے بھی مسلمان ہو، چاہے وہ امریکہ کے پٹھو ہوں، چاہے پپٹس ہوں، چاہے سیکولرزم کے نام پر اور چاہے روشن خیالی کے نام پر وہ دینی اقدار اور شاعر کا بیڑا غرق کرنے پر اترے ہوئے ہوں، لیکن یہ کہ آپ جو ہے بس ان کی اطاعت کیجیے، صرف کلمہ خیر کہتے رہیے، نہیں، غلط بات. اگر طاقت ہو، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کا قائل ہوں. ہاں اگر یہ ہے شرط، طاقت کافی ہو جائے، ایسا نہیں کہ چند سو چند ہزار آدمی آئیں اور گویا کہ وہ اپنی قربانیاں دے کر وہ سمجھے ہم تو سرخرو ہو گئے. نہیں، اس کے لیے پہلے پلاننگ ہوگی. پہلے یہ کہ طاقت اتنی ہو جائے کہ جس میں کہ تقریباً بظاہر احوال کامیابی جو ہے وہ یقینی نظر آئے، تب جو ہے اس معاملے میں مسلح تصادم، مسلح بغاوت بھی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، البتہ فیزیبل نہیں. منہج انقلاب نبوی کے آخری باب میں میں نے اس پر تفصیل سے لکھی، اور میں نے صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جس میں کہ جو سیرت نبوی کا معاملہ ہے اس سے گویا کہ اجتہاد کرتے ہوئے ایک نئی بات کہی ہے کہ وہاں تو آخری مرحلہ تھا مسلح تصادم، 6 سال تک غزوہ بدر سے شروع ہو کر، بلکہ اس سے پہلے اقدام شروع ہو چکا تھا 1 سال پہلے. آپ نے جو ہے 8 جو ہے چھاپہ مار دستے بھیجے، جن میں سے 4 میں آپ خود بھی گئے. وہ تو پہلی جنگ جو ہوئی ہے بالفعل وہ غزوہ بدر ہے، وہ تھا اس سے پہلے 8 مہمات تھے. اللہ جزا دے صفی الرحمان کو کہ انہوں نے اس کو پوری تفصیل سے وہ 8 مہمات کی جو ہے تفصیل شائع کر دی، ورنہ ہمارے ہاں مولانا شبلی نے ان کو چھپایا تھا، اس لیے کہ چونکہ مغرب نے یہ کہا کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا، ہم نے تلوار استعمال نہیں کی ہے، تو صرف دفاعی جنگ کی. غلط بات. میں نے تفصیل سے کہا دفاعی نہیں تھی، حضور کا اقدام تھا، حضور آگے بڑھے ہیں اور آپ نے جو ہے سب سے پہلے چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے. قریش مکہ کی طرف سے کسی آغاز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ میری تفصیل سے اس کتاب کے اندر پوری بحث اس کو پڑھی. آپ نے صرف 6 مہینے لیے ہیں مدینے پہنچنے کے بعد، اور اس میں 3 کام کیے ہیں بہت بڑے. مسجد نبوی کی تعمیر، مرکز بن گیا. نمبر 2 انصار اور مہاجرین کی مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی. اور نمبر 3 یہود کو جکڑ لینا ایک معاہدے کی، جو ایک پیکٹ آف سیلف، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ. اس کے بعد آپ نے 7ویں مہینے سے آپ نے دستے بھیجنے شروع کر دیے، چھوٹے بڑے. 4 میں آپ خود بھی گئے، وہ غزوات کہلاتے ہیں، اور 4 وہ ہیں جو سرایا. بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ حرام نہیں ہے. اب بھی سیرت کا وہ باب کھولا اگر حالات کہیں پر اس کے لیے سازگار ہوں، لیکن ان مراحل سے گزر کر. بات اصل میں سمجھنے کی یہ ہے، اگر کوئی شخص مجھ سے کہا تم نے تو کہا تھا کہ ہاں جائز ہے جو ہے مسلح بغاوت بھی جائے، تو بھائی خدا کے بندے میں نے کس پروسیس سے گزر کے بعد کہا تھا؟ اس پروسیس کو تم نے طے کیا. تم نے تو کہا تھا کہ ہاں عوامی تحریک جو ہے وہ چلے گی، چلنی چاہیے، بالکل چلنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے لیے تیاری کیا ہو. میں اپنی حقیقت جہاد کی تقریر میں جو بات چھپی ہوئی بھی ہے کتابچے کی شکل میں، 9 منزلیں قرار دیتا ہوں جہاد فی سبیل اللہ. 9ویں منزل پر قتال ہو، 8 منزلیں طے کر کے یہ پروسیس پہنچے گا 9ویں منزل پر، تب وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا. آپ چھلانگ مار کر 9ویں مسجد جو ہے منزل پر چڑھنا چاہیں گے تو وہ دونوں گریں گے. جہاد فی سبیل اللہ. لہذا اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ ایک پرامن عوامی تحریک بھی ہو سکتی ہے، سول ڈس اوبیڈینس بھی ہوتی ہے. مارے کھانے کو تیار ہوں، جانے دینے کو تیار ہوں، کسی کو کچھ نہ کہیں، جوابی کارروائی نہیں. نتیجہ کیا نکلے گا کہ ظاہر بات ہے کہ جو قومی ریاست ہے اس میں جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر آپ کو کچلنا چاہیں گے تو فوج کو حکم دیں گے کچھ لوگ مارو، وہ مارے گی. لیکن ایک حد پر آ کر وہ بس کر دے گی. کب تک مارے ہمیں؟ یہ کون ہے؟ ہمارے دشمن تو نہیں ہے، کوئی باہر سے آنے والے، یہ کوئی ہندو ہے. یہ 1977 میں ہو گیا. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے نظام مصطفیٰ تحریک، اگرچہ میں اسے نظام مصطفیٰ تحریک نہ میں نے اس وقت مانا تھا نہ آج مانتا، وہ اینٹی بھٹو موومنٹ تھی جسے بعد میں نظام مصطفیٰ کا ٹائٹل دیا گیا، جبکہ مسلمانوں سے قربانی دینے کا مطالبہ جو ہے سامنے آیا. تو محض جمہوریت کے لیے قربانی دینے والے یہاں نہیں ہیں، نہ اسلام کے لیے دینے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی. لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں فائرنگ ہوئی، بہت سے لوگوں نے جانے کی ہے کہ کوئی شک نہیں. تو پھر ایک بریگیڈیئر یہاں کھڑے ہو گئے اسی شہر لاہور کے، بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل. ان کا اب ہم مزید فائرنگ نہیں کریں گے. 2 بریگیڈیئر اور شامل ہو گئے، انہوں نے بھی کھڑے ہو کر کہہ دیا. تو بھٹو کو جس نے چند دن پہلے ٹیلی ویژن پر اپنی کرسی کی دونوں ہتھیوں کو پکڑ کر کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، اسے پتا چلا میری کرسی تو کمزور ہے، ہل گئی. یہ فوج کے بل پر تھی نا. لہذا فوج جو ہے یہ یقیناً اس پروسیس کے اندر اگر آپ پرامن بھی رہیں گے تو یقیناً جانے دینے کے لیے تیار رہنا ہو.
اور جانے دیے بغیر انقلاب تھا، نہ کبھی آیا نہ آئے گا۔ حضور کا انقلاب نہیں آیا، اس کے بغیر تو اور کون سا آ سکتا ہے؟ کئی 100 مسلمانوں نے جامع شہادت پہنچی اور اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ تعداد کے اندر جو ہے مشرکین مارے گئے۔ یہی صفی الرحمان مبارک پوری نے 259 کی تعداد صحابہ کی کاؤنٹ کی جو حضور کے حیات طیبہ میں ان غزوات کے اندر جنہوں نے جامع شہادت دی، اور کوئی 900 کچھ جو ہے وہ مشرکین اور کفار جو ہے وہ مارے گئے۔ لیکن بہرحال خون دینا پڑا ہے، حضور کا اپنا خون جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ طائف کی مٹی میں بھی جذب ہوا ہے اور دامن احد کے اندر تو فوارہ چھوٹا ہے حضور کا چہرہ مبارک سے، جبکہ یہاں بار پڑا ہے، اور خود کی 2 کڑیاں آپ کی جو ہے رخسار کی ہڈی کے اندر، رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر گھس گئی، ان کو کھینچ کر نکالنے کی ایک صحابی نے کوشش کی، ان کے دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، پھر کسی طریقے سے نکالا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا گیا ہے خون کہ آپ بے ہوش ہو گئے، خبر یہ اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ یہ سارے مراحل گزرے بغیر تو جو ہے نہ اس وقت آیا تھا انقلاب، نہ آ جا سکتا، جان تو جنی ہوگی۔ لیکن ایک ہے 2 طرفہ جس کا قرآن مجید میں نقشہ ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ اور ایک ہے یک طرفہ، یوں سمجھیے اس کو، ان آرمڈ ریوولٹ، بغاوت تو ہے لیکن ہم نہیں مار رہے کسی کو، البتہ ہمیں ماریے، ہم جانے دینے کو تیار ہیں۔ اس کا نقشہ ایران میں مسلمانوں نے دیکھ لیا، آخر جو بادشاہ کو بھاگنا پڑا، بادشاہ کو کوئی فوجی شکست تو نہیں ہو گئی تھی، اس کی فوج ختم تو نہیں ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ اسے بھاگنا پڑا کہ فوج جو ہے اب اپنا رخ میری طرف کر لے گی۔ تو یہ ہے اصل میں کہ جو بھی اس طریقے کار اس کو چھوڑ کر بائی پاس کر کے شارٹ کٹ کر کے نئی منزل پہ چھلانگ لگائے گا وہ بھی، اور جو میری کسی بات سے دلیل پکڑے گا کہ تم نے تو کہا تھا مسلح بغاوت ہو سکتی، بھائی ہاں کب کہتا ہوں کہ نہیں، اب بھی میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ ہو سکتی ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے کا بقائے، لیکن اس کے لیے طریقہ یہ ہے اور طاقت اس کے لیے مناسب حد تک فراہم ہو چکی ہے، سب بدل۔ اب یہ ہے اصل میں میرے نزدیک ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ راستہ ہے سیدھا، انقلاب کا سیدھا راستہ۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت پوری امت مسلمہ کی یہ ہے کہ یہ انقلاب کا طریقہ ان پر واضح کر دیا، نشان راہ جو دکھاتے تھے ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہدار کے، جذبے کی کمی نہیں، جوش کی کمی نہیں، خلوص کی کمی نہیں، اخلاص کی کتنی جماعتیں ہیں، ان کے کارکن ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ نتائج کیوں نہیں نکلتے؟ خلاف پیمبر کسے نہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خاص۔ یہ راستہ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی۔ وہ آخری حصہ حدیث نبوی میں ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت آئے گی پوری دنیا کے اندر، لیکن اس کے لیے جو آغاز ہوگا کسی ایک ملک کے اندر، اس منہج سے انقلاب برپا کر کے اس کا نقطۂ آغاز ہو۔ اب میں دوسرے سوال کی طرف آ رہا ہوں، یہ اس معاملے کو اس حد تک کیوں بڑھنے دیا گیا؟ حکومت وقت اور ذاتی طور پر صدر مشرف کی بدنیت بالکل واضح۔ یہ معاملہ شروع سے ہوتا تو بڑی آسانی سے تھوڑے سے کسی محنت کے ساتھ وہ معاملہ نپٹایا جا سکتا۔ ان لوگوں نے آگے بڑھ کر قانون ہاتھ میں لیا ہے، وہ کام کیے جو خلاف قانون تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، معلوم کھلی چھوٹ، کھلی ڈھیل، یا تو وہ ڈیل اور ڈھیل سیاسی سطح پر ہو رہی تھی بے نظیر کے ساتھ، اور یا یہ ڈیل جو ہے ہو رہی ہے، یا ڈیل لوگ کو اب سمجھتے ہیں ڈیل ہی تھی، میرے نزدیک وہ ڈیل نہیں تھی۔ میں ان عبد البرادرات جو ہیں ان کے خلوص و اخلاص کا قائل ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں جو ڈھیل دی گئی ہے یہ بدنیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ابھی پھنسی ہے، ذرا پھوڑا بن لینے دو، اور یہ بڑا پھوڑا بن کر پوری دنیا کے سامنے آئے تب شگاف لگاؤں گا، تب میں کریک ڈاؤن کروں گا، تاکہ پوری دنیا کے سامنے آ جائے کہ اسلامی انتہا پسندی کے خلاف مجاہد اعظم جو ہے وہ صدر مشرف، اس کے اقتدار کی نیا اب ڈول رہی ہوتا ہے۔ آخر یہ کہ کتنے ہمارے ہاں پہلے بھی فوجی عامر آئے ہیں، کچھ عرصے تک ان کی حکومت بڑی پرسکون چلتی ہے، بڑی مطمئن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایوب خان کا دور جو تھا وہ کتنا عمدہ تھا، کتنا اچھا تھا، کتنی ترقی کا کام ہوا تھا اور بڑا جمع ہوا معلوم ہوتا ہے۔ آخر کو اس کا جو اقتدار کی کشتی ہے ڈوبی اور جانا پڑتا ہے۔ یحییٰ خان اس نے تو بڑا سا اپنا جو ہے بڑا جوا کھیلا تھا، ایک جو ہے فیئر الیکشن کرا کے، وہ سمجھتا تھا چھوٹے چھوٹے گروپ آئیں گے اور پھر میں کھیلوں گا بیٹھ کر، شطرنج کی بچھات بچھا کر ان کے ساتھ کھیلتا رہوں گا، اس کو آگے کیا، اس کو پیچھے کیا، اس کو بڑھایا، اس کو گھٹایا۔ وہ اس کے برعکس ہو گیا۔ دو بڑی جماعتیں جو ہے، ایک مشرقی پاکستان میں، مغربی پاکستان میں ابھر کر آ گئی۔ پھر آپ کو معلوم ہے ضیاء الحق صاحب بھی آخری دور ان کا تھا بڑا، لیکن اس کے بعد سے جو ان کے اندر بھی تو تزلزل تو آ گیا تھا، اب اس کا بھی آنا ہی تھا۔